بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچوں کو عظیم انسان، بڑا انسان، لائق اور ہنرمند انسان بنانے سے متعلق باتیں چل رہی تھی۔ 3 صفات کا اس سے پہلے والے ویڈیو میں مذاکرہ ہوا، اب 3 صفات بیان کی جائے گی۔ چوتھی چیز یہ ہے، چوتھی صفت اور خوبی یہ ہے کہ بچوں کو پاکیزہ غذائیں کھلائیں، حلال رزق کھلانے کی کوشش کریں۔ غذا کے اثرات بچوں کے دل اور دماغ پر اور ان کے فکر اور سوچ پر اور ان کی صحت پر، یہاں تک کہ ان کے تعلیم پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو حلال اور پاکیزہ روزی کھلائے بغیر ہم اپنے بچوں کو عظیم انسان نہیں بنا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، کہ حرام غذا کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی نفل عبادت قبول ہوگی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ پھر بچے عظیم انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے بچوں کو حلال روزی کھلانا، پاکیزہ غذائیں کھلانا، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ حرام سے بالکلیہ اجتناب ہو، باہر کی چیزوں سے بھی بچوں کو بچایا جائے۔ اسی طرح برانڈڈ کمپنیوں سے آنے والی چیزوں کو بھی بچوں کو نہیں کھلانا چاہیے، بلکہ گھر کے اندر والدین جو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، بڑی بوڑھیاں جو ہاتھ سے بناتی ہیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، وہی غذائیں کھلانے اور بچوں کو کھانے کا عادی بنانا چاہیے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ بچوں کو صفائی اور سلیقہ مندی کا عادی بنائیں، ان کو بچپن ہی سے صفائی ستھرائی اور سلیقہ مندی کا عادی بنانا۔ جن گھروں میں گندگیاں رہتی ہے، بچوں کو گندہ رکھا جاتا ہے، پاکی ناپاکی کا زیادہ خیال نہیں رہتا، ان گھروں میں پلنے والے بچے عظیم انسان نہیں بن پاتے۔ اس لیے بچوں کو سلیقہ مند بنائیے، صفائی اور ستھرائی کا عادی بنائیے، ہر وقت باوضو رہنے کا ان کو عادی بنائیے، ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنے کی ٹریننگ دیجیے۔ سلیقہ مندی شریعت میں بہت پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ اس لیے بہرحال کوشش کرنی چاہیے، جو چیز جہاں سے لی جا رہی ہو، جہاں پر رکھنا اس کو چاہیے وہیں پر رکھنا، کھانے پینے میں، لباس میں، وضاقتہ میں، ساری چیزوں میں۔ اسی طرح چھٹی خوبی یہ ہے کہ بچوں کو اچھا لباس پہنانا۔ اچھا لباس پہنانے سے متعلق یہ بات ذہن میں ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ نیک لوگوں کا لباس پہنانا چاہیے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا لباس پہنانا چاہیے۔ لباس کے اثرات بھی بچوں کے دل و دماغ پر پڑیں گے، ان کی صحت پر پڑیں گے، ان کی سوچ و فکر پر پڑیں گے، ان کی تعلیم پر پڑیں گے۔ ایک تو پاکیزہ لباس پہنانا، صاف ستھرا لباس پہنانا اور حیا والا لباس پہنانا۔ نیکر پہنا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا رہے ہیں، اس کا اثر بچوں کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ بے حیائی والا لباس بچوں کو بے حیا ہی بناتا ہے، بے پردگی والا لباس بچوں کو بے پردہ ہی بناتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے آپ پہنائیں گے، بچوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائے گی، پھر وہ عظیم انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے بچوں کو اچھا پہنانے کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو اچھا لباس پہنائیے۔ کوشش کیجئے کہ باہر سے سلے ہوئے کپڑے نہ پہنائیں، خود سی کر پہنا سکتے ہیں تو پہنانا چاہیے۔ اگر آپ خود نہیں سی سکتے، اڑوس پڑوس میں کوئی سینا جانتے ہیں، کوئی عورتیں کپڑے سیتی ہیں تو ان سے سلوا لیں، یا کسی ٹیلر کے پاس جا کر ان سے سلوا لیں، ان سے بچوں کو سلوا کر کپڑے پہنائیں۔ یہ وہ کپڑے ہوتے ہیں جو حیا والے ہوتے ہیں، اس کو بازاری کپڑے نہیں کہا جاتا ہے، اس کو گھریلو کپڑے کہے جاتے ہیں۔ یہ کپڑے بہت حیا والے، پردے والے، ڈھیلے ڈھالے اور شریعت و سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ برانڈڈ کپڑوں کا مزاج نہیں بنانا چاہیے، اور ریڈی میڈ جو کپڑے ملتے ہیں اس کا بھی عادی نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں آ چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ تلقین فرمائی کہ بچوں کو اچھا لباس پہناؤ، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اس لیے بچوں کو شروع سے ہی اچھے اور سلیقہ مند کپڑے پہنانا چاہیے، نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کے لباس اور ان کے وضاقتہ کا عادی بنانا چاہیے، تاکہ ان کے اندر بھی نیک صفات پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، للہیت پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو۔ اچھا لباس پہنیں گے، شریعت و سنت کے مطابق کپڑے پہنیں گے تو پھر وہ گناہوں سے بھی بچیں گے اور نمازوں کے عادی بنیں گے، ان کے اخلاق سنوریں گے، سدھریں گے، اور وہ اپنے آپ کو نیک انسان بنانے کی کوشش میں لگیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوبیوں کو
ان خوبیوں کو سمجھ کر اپنے بچوں کے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو عظیم، لائق فائق انسان بنائے، کامیاب مرد بنائے اور امت کے لیے نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔